اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تماموں کی خدمت میں پرسا اور تہنیت پیش کرتے ہیں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی۔ آج کا دن ماہ رمضان کا 19واں تاریخ، 19واں دن۔ مولا کی وہ درد کا دن، وہ تکلیفوں کا دن، وہ مشکلوں کا دن۔ آج ہی کی صبح سر اقدس سے مولا کائنات پر ابن ملجم نے زخم کیا۔ مشکلوں سے بھرا، مشکلوں میں گرفتار، دردوں میں ڈوبا ہوا علی کا گھرانہ نظر آیا۔ کہتے ہیں کہ جب ظالم ابن ملجم نے میرے مولا کے سر پر ضرب لگائی تو ابن ملجم نے مولا کے لیے اس تلوار کو زہر میں بھگو کر رکھا تھا، اور ایسا زہر آلودہ وہ زہر تھا کہ اگر وہ 2 قطرے زمین پر ڈال دیے جائے تو زمین پھٹ جائے۔ وہ زہر مولا کے سر پر لگا، وہ تلوار کا وار میرے مولا کے سر پر لگا۔ عزیزان گرامی، آپ نے شب قدر کی عبادتیں، اپنے گناہوں کی معافی اور خدا سے قریب ہونے کا وعدہ لے لیا، اور یہی دعا ہے کہ جو یہ دن ہمارے درمیان میں باقی ہیں ان دنوں میں ہمیں وہ سعادت عطا فرمائے کہ ہمارے لیے یہ راتیں اور یہ دن بہتر گزرے۔ علی کے چاہنے والے، علی کے ماننے والے، مولا کے چاہنے والے، مولا کو یاد کرنے والے، علی علیہ السلام سے محبت کرنے والے، علی علیہ السلام سے رابطہ رکھنے والے، ہر ٹھوکر میں، ہر درد میں، ہر مشکلوں میں، ہر پریشانی میں یا علی یا علی یا علی کے نعرے لگانے والے، صدائے علی علی مولا کو پکارنے والے، تماموں کا غمگینی کا دن ہے، تماموں کے گھروں میں کوہرام ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، آج جب ہم اپنے افطار کے دسترخوان پر بیٹھیں گے تو ہمارے دسترخوان پر نعمت افطار موجود ہوگی۔ ہم اپنے بچوں کو اپنے ہمراہ لے کر افطار کرائیں گے۔ ذرا برابر ہم یہ خیال کر لیں اس دسترخوان افطار پر، اور مولا علی علیہ السلام کو ضرور یاد کر لے گا کہ جس دسترخوان پر آج اتنی نعمتیں صدقے مولا کے ہمارے دسترخوان پر موجود ہے، آج ان کے بچوں کا افطار کیسے ہوگا؟ آج امام حسن، امام حسین شہزادیوں کا افطار کیسے ہوگا؟ تڑپتے ہوئے بابا کو دیکھ کر کس کے گلے سے قطرے پانی اترے گا؟ عزیزان گرامی، بیان کیا گیا ہے کہ ہم اور آپ مولا کو یاد کرتے ہوئے مولا کی عزاداری، مولا کی ماتمداری، تابوت، ہم تماموں میں شرکت کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم خدا کی عبادت کو بھی انجام دیں، خدا کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کریں، خدا کے بتائے ہوئے راستوں پر بھی عمل کریں۔ عزیزان گرامی، آج ہمارا ایپیسوڈ نمبر 19۔ کل جہاں پر بات ادھوری رہ گئی تھی میں اسے مکمل کر دوں کہ امام نے، معصومین علیہ السلام نے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے
قریب میں صاف صفائی رکھے، اپنے گھر کو صاف رکھے۔ بیان کرتے رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کوڑا کرکٹ دروازے کے پیچھے مت پھینکو، یہ شیطان کو پناہ پانے کی جگہ ہوتی ہے، شیطان وہاں پر پناہ پاتا ہے، جیسے میں نے کل بتایا۔ اس کے بعد بیان کیا رسول خدا فرماتے کہ کوڑا کرکٹ اگر گھر کے دروازے کے پاس پھینکا جاتا ہے تو اس سے جراثیم یعنی بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ ہمارے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ہمارے بدن میں داخل ہوتے ہیں، جس سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد رسول خدا فرماتے کہ حدیث مبارک میں ہے کہ جراثیم شیطان سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی جو بیکٹیریا ہے اس کی تعبیر جو ہوتی ہے وہ شیطان سے تعبیر کی گئی ہے، اور شیطان گمراہ کرنے کا کام کرتا ہے، عبادت سے روکنے کا کام کرتا ہے، ہمیں گمراہی کی جانب لانے کا کام کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین عبادت، جب رسول خدا سے پوچھا گیا تو رسول خدا کہتے ہیں اپنے بدن کو صاف رکھنا۔ رسول خدا سے جب پوچھا گیا تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں جھاڑو کا لگانا، یہ سب سے بہترین عبادت ہے۔ اسی لیے بیان کیا جاتا ہے عزیزان گرامی کہ رزق کی کمی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں کمی آ گئی اور ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ ریزن کچھ یہ ہے رزق میں کمی کا کہ جب ہم جس برتن میں ہم کھانا کھاتے ہیں، جس برتن میں جس پلیٹس میں ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم جب اسے جھوٹی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کل صبح سرونٹ آئے گی تب واش کرے گی، اور ہم نے اسے اسی طرح سے رکھ دیا، تو کہتے ہیں جتنے اس میں رزق کے دانے یعنی اناج کے دانے اس میں رہ جاتے ہیں، تو کہا گیا کہ اس کی وجہ سے ہمارا رزق کم ہوتا ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ایٹ لیسٹ ہاں بے شک ہمارے گھر میں سرونٹ آ کے کام کرتی ہو، تب بھی ہم اپنے برتنوں سے برتنوں کو صرف پانی سے نکال دیں، یعنی جو اس کے اوپر لگا ہوا کھانا وغیرہ جو بھی ہے وہ کلیئر ہو جائے، اور اس کے بعد ہم جہاں پر برتن کو جمع کرتے ہیں وہاں پر برتنوں کو رکھ دیں۔ لیکن اگر اناج ہمارا نکل جاتا ہے تو اس سے ہمارے رزق میں کمی نہیں آتی، لیکن اگر ہمارا رزق اسی طرح سے پڑا رہتا ہے تو ہمارے رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کماتے تو ہیں لیکن ہمارے پاس برکت نہیں ہوتی۔ تو کماتے ہیں برکت نہیں ہوتی، اس کا ریزن یہ ہے کہ جب ہم کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ رزق برکت کم ہو جاتی ہے جب رات کی تاریکی میں گھر میں جھاڑو لگتا ہے۔ رات میں جھاڑو مارنے سے رزق میں برکت کم ہوتی ہے۔ تو ہمارے لیے اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاں گھر میں کچرا ہو گیا، گندگی ہو گئی، تو ہم ایک کپڑے سے اسے جمع کر لیں اور اٹھا لیں، یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ تیسرے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بیماریاں بہت آ رہی ہیں۔ بیماریاں آنے کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ تہذیب الاسلام، یہ تمام جو باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں تہذیب الاسلام سے پیش کر رہی ہوں۔ تہذیب الاسلام جو علامہ مجلسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ کہا گیا کہ بیماریوں کو آنے کا ریزن یہ ہے کہ جب ہم اپنے گھر کی صاف صفائی نہیں کرتے، جب ہم اپنے گھر میں ڈسٹنگ نہیں کرتے، تو جو بیکٹیریاز یعنی جو جراثیم ہوتے ہیں وہ ہماری باڈی میں چلے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں۔ بیمار ہونے کا ایک ریزن ہوتا ہے پانی۔ جب میں نے پانی کا ٹاپک لیا تو اس درمیان میں بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پانی کو بوائل کر کے یعنی ابال کر اسے ٹھنڈا کر کے پھر پیا جائے تاکہ بدن میں بیماریاں کم ہوں، کیونکہ پانی سے بیکٹیریا بہت زیادہ بدن میں جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اپنے گھر سے غربت کو دور کرنے کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاک کپڑے پہنے، عمدہ کپڑے پہنے، خوشبو اپنے بدن پر لگائے، زینت کرے، اس سے خدا خوش ہوتا ہے، اور جب خدا خوش ہوتا ہے تو غربت کو دور کر دیتا ہے، تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ چھوٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار کا حکم ہے کہ گھر کو صاف رکھے اور خدا کے گھر کو بھی صاف رکھے اور اپنے گھر کو بھی صاف رکھے۔ چھوٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر
صاف ستھرا رکھتا ہے تو خدا اسے اپنا محبوب قرار دیتا ہے. خدا جو گھر کو صاف صفائی رکھتا ہے خدا اسے اپنا محبوب قرار دیتا ہے. اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سفید لباس پہننے سے رنج و غم سے دور ہوتا ہے اور نماز قبول ہوتی ہے. سفید لباس پہننے سے انسان کا رنج، انسان کا غم جو ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے اور نماز پڑھنے میں بھی لطف پیدا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ معصومین علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے. معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم جس دسترخوان پر بیٹھتے ہو اس دسترخوان کی عظمت کو سمجھو، اس دسترخوان کی نعمتوں کی قدر کرو کہ دسترخوان پر گرے ہوئے دانوں کو اگر کوئی اٹھا کر کھاتا ہے تو 70 بیماریوں سے شفا پاتا ہے. اسی کے ساتھ معصومین علیہ السلام میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کام جب ہم دسترخوان پر بیٹھے تو دسترخوان پر بیٹھ کے نمک سے بسم اللہ کرے. جو نمک سے بسم اللہ کرتا ہے وہ اپنے بدن سے بیماریوں کو دور کرتا ہے اور اپنے کھانے کو بہترین طریقے سے، اپنے ڈائجسٹیو سسٹم کو یعنی کھانے کو ہضم بہت اچھی طریقے سے کرتا ہے. عزیزان گرامی، یہ تمام باتیں جو چھوٹے چھوٹے انمول موتی تھے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. کل تھوڑے سے اور انہی باتوں کو آگے بڑھاؤں گی اور بتاؤں گی کہ صحت ہزار نعمت، تو صحت کی حفاظت کس طرح سے کرے جس سے ہم اپنے خدا کو بھی خوش کریں اور اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی خوش کرے. عزیزان گرامی، آج کا دن 19 ماہ رمضان کا دن، عبادت کے ساتھ ساتھ عزاداری کا دن، ماتمداری کا دن، روزے کے ساتھ وقت افطار، امام کے گھر والوں کو یاد کرنے کا دن. آئیں آج کے دن کی تعزیت ہم وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں، رسول خدا کی خدمت میں، شہزادی کونین کی خدمت میں اور اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند عالم ہم سب کو جلد سے جلد نجف اشرف دیکھنا نصیب فرمائے، زیارت مولا علی ہمیں نصیب فرمائے اور دعائیں پروردگار عالم سے کہ خدا ہمارے دلوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے. عزیزان گرامی، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ یہ راتیں گزرنے پر ہے، یہ دن ختم ہونے پر ہے. بس دعا کرتے رہیے گا کہ خدا ہمارے ان باقی دنوں کو اور باقی راتوں کو محفوظ فرمائے اور ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.